ناظرین، اب آتے ہیں ان وجوہات کی طرف جن کی وجہ سے مرد عورت کو طلاق دے سکتا ہے یا عورت مرد سے طلاق لے سکتی ہے۔ تو یہ لکھا ہوا ہے قرآن پاک میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 28۔ یا ایہا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ یعنی اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم زندگانی دنیا اور زینت دنیا چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دلا دوں اور تمہیں اچھائی کے ساتھ رخصت کر دوں۔ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے، کوئی سالن میں نمک زیادہ نہیں ہے، کم نہیں ہے، کوئی کسی قسم کا کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں ہے۔ اللہ کا نبی اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم دنیا کی زینت میں چاہتی ہو، دنیا کی زینت چاہتی ہو اور ایمان کی طرف نہیں آ رہی، ظاہر ہے دنیا داری میں جو بندہ لگا ہوتا ہے وہ ایمان کی طرف نہیں ہوتا، تو اللہ کے نبی سے اللہ کہلوا رہا ہے کہ اگر تم دنیا کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں متاع جو طلاق کے بعد جو دینا دلانا ہوتا ہے، تو آؤ میں تمہیں متاع دوں اور تمہیں آزاد کر دوں، تمہیں رخصت کر دوں خوش اسلوبی کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ۔ کوئی ڈانٹ ڈپٹ، کوئی لڑائی نہیں ہے، کوئی غصہ نہیں ہے، کوئی گھر سے نکالنا نہیں ہے، ایک اچھے طریقے کے ساتھ اسے رخصت کرنا ہے۔ یہ اللہ کا نبی ہمیں طریقہ بتا رہا ہے۔ ناظرین، اب ہم دوسری وجہ بیان کرتے ہیں جو قرآن میں لکھی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ایک عورت مرد سے طلاق لے سکتی ہے یا ایک مرد عورت کو طلاق دے سکتا ہے، جس کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں بتایا ہے۔ تو یہ آیت ہے سورہ احزاب کی 49 نمبر 49 نمبر آیت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن وما لکم علیہن من عدۃ تعتدونہا فمتعوہن وسرحوہن سراحا جمیلا۔ ناظرین، اس کا ترجمہ ہے اے مومنو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر ہاتھ لگانے سے، پھر اس سے قبل کہ تم ان کو ہاتھ لگاؤ طلاق دے دو، تو ان پر تمہارا کوئی حق عدت کا نہیں جسے تم شمار کرو، بس تم کچھ نہ کچھ انہیں دے دو اور بھلے طریقے پر انہیں رخصت کر دو۔ پھر بھلے طریقے سے یعنی اچھے طریقے سے ان کو رخصت کر دو۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہمیں فرما رہا ہے کہ اے مومنو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ پہلے جو ہم نے آیت اس سے پہلے پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نبی کے ذریعے فرما رہا ہے کہ اے نبی اپنی بیویوں سے کہو کہ اگر تم متاع زینت دنیا چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ متاع دوں اور رخصت کر دوں۔ اب اللہ تعالیٰ مومن مرد ہے اور مومن عورت ہے، اور یہ آپس میں طلاق لے سکتے ہیں، دے سکتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ چھو نہ سکنے کی وجہ سے، کہ جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو اور اس سے قبل کہ تم انہیں ہاتھ لگاؤ اور طلاق دے دو، یعنی اس سے قبل کہ تم اسے چھو نہ سکو اور طلاق دے دو۔ چھو سکنے کا جو لفظ ہے، جب حضرت مریم علیہ السلام کے پاس فرشتہ آیا تو فرشتے نے حضرت مریم علیہ السلام سے کہا کہ اللہ نے آپ کو بشارت دی ہے ایک بیٹے کی۔ تو حضرت مریم علیہ السلام نے کہا کہ مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھے تو کسی نے چھوا ہی نہیں۔ تو چھونا مس کا لفظ استعمال ہوا ہے ادھر قرآن پاک میں، جس کا مطلب ہے ایسا چھونا جس کا افیکٹ ہو،
اور یعنی اس کے نتیجے میں بچہ ہو، ایسا چھونا. تو اگر آپ چھو نہیں سکتے، آپ بچہ نہیں پیدا کر سکتے، آپ میں کوئی پرابلم ہے، ایسا آپ میں کوئی مسئلہ ہے جس سے پروڈکٹیوٹی ہوتی ہے، تو عورت کو حق ہے کہ وہ طلاق لے سکتی ہے. اگر ایسا کوئی مسئلہ عورت میں ہے تو مرد کو حق حاصل ہے کہ وہ طلاق دے سکتا ہے. تو اللہ نے آسانیاں پیدا کی ہوئی ہیں. طلاق اتنا کوئی مشکل نہیں ہے، اور دنیا میں جیسے مشہور ہے کہ اللہ اس کو ناپسند فرماتا ہے، بالکل نہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ خوش اسلوبی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ اس کو رخصت کرو، ڈانٹ ڈپٹ نہ